بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الفیل سے چند ماہ پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اس حالہ بنت وہب کے بطن سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس پہلا بھیجا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جاں غسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ سیدنا آمنہ حاملہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ آلائش نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرۂ نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے۔ اشتخر کا مشہور آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ ابتداً بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے، جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروح بن صوبیہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ بیابان کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح و عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف و خالص اور فصیح ہوتی تھی۔
حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی کہ ہر چھٹے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی کہ 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی کہ حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شک صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن حشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی ذؤب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پھک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ آمنہ نے سن کر فرمایا، نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو جس جگہ وہ تھا وہیں رکھ دیا گیا۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پور آب جنازے کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی کہ عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ اب آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور پیش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔